اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا گزری؟ شتر سوار کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ پر والد ماجد کے حالات سننے کے بعد غشی کا دورہ پڑ گیا۔ نگراں بہت گھبرائے اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو پوچھنے لگے کہ وہ شتر سوار کون تھا، اور اس نے اے یوسف آپ سے کیا کہہ دیا، جس کو سن کر آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے شہر کا آدمی تھا، میں نے اس سے اپنے والد کا حال چال پوچھا اور اپنا حال کہلوایا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد کو میری جدائی کا بہت غم ہے اور افسوس، وہ ہر وقت گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں۔ پس میں ان کا احوال سن کر تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد خادمان یوسف انہیں واپس محل سرا میں لے گئے۔ شہزادی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو افسردہ و ملول دیکھا تو وہ بھی بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دلجوئی کی، مگر آپ کی حالت میں کوئی تغیر نہ ہوا، اور آپ اسی حالت یاس میں اٹھے اور اپنے عبادت خانے میں چلے گئے۔ واضح ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخا کے پاس رہتے ہوئے رفتہ رفتہ 7 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اب وہ پورے طور پر جوان ہو چکے تھے۔ مگر باوجود ان سب باتوں کے وہ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے اسی محل سرا میں اپنے لیے ایک علیحدہ عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اور اسی میں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسی عرصے میں بہت سی کنیزوں اور لونڈیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا اور انہیں کلمہ توحید پڑھا چکے تھے۔ یہ بات شہزادی زلیخا کو بھی معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدائے واحد کے پرستار ہیں اور بت پرستی سے انہیں سخت نفرت ہے، مگر وہ ان کی دل شکنی کے خیال سے چشم پوشی کرتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان لونڈیوں اور کنیزوں کو کئی بار انعام بھی دیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحریک پر مسلمان ہو چکی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن بے پناہ کو دیکھ کر شہزادی زلیخا کی نیت ڈاواڈول ہو چکی تھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ اگر موقع ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وصل سے خود کو شاد کام کریں۔ جناب یوسف علیہ السلام ان کی نظروں کو پہچان چکے تھے، اس لیے زیادہ محتاط رہنے لگے اور کبھی ایسا موقع نہ آنے دیتے۔ شہزادی زلیخا نے موقع محل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اظہار عشق کرنا چاہا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بار اپنے ناموس کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ اب حضرت زلیخا سمجھ چکی تھیں کہ اس طرح گوہر مراد حاصل ہونا سخت مشکل ہے۔ شہزادی زلیخا کی نئی تدبیر۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دامن کو چاک کر کے رسوا ہوئی ہے کیا کیا تھی عصمت زلیخا یوسف کے پیرہن میں۔ آخرکار زلیخا نے اپنی خاص خادمہ سے، جو ان کی ہمراز بھی تھی، اپنا مقصد بیان کیا۔ خادمہ نے، جو شہزادی کی والہانہ محبت سے واقف تھی، تشفی دی اور کہا کہ یہ تو بالکل معمولی بات ہے، میں تمہیں ایسی ترکیب بتاتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام خود تمہارے وصل کے خواہش مند ہو جائیں۔ زلیخا نے ہمتاً اشتیاق بن کر وہ ترکیب پوچھی۔ خادمہ نے کہا، تم علیحدہ ایک محل بنواؤ اور جب وہ بن کر تیار ہو جائے تو اسے خوب آراستہ و پیراستہ کرو، اور اس کے گوشے گوشے میں اپنی اور یوسف علیہ السلام کی تصاویر لگا دو، مگر وہ تصاویر ایسی ہوں جن میں پیار و محبت کا اظہار کیا گیا ہو۔ یوسف علیہ السلام جب ان تصاویر کو دیکھیں گے تو ان کا دماغ ہیجانی خیالات کی آماجگاہ بن جائے گا، اور پھر خود اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ زلیخا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ شہزادی زلیخا نے محل تیار کرانا شروع کر دیا۔ حکم کی دیر تھی کہ آندھی اور طوفان کی طرح کام شروع ہو گیا، اور معماروں نے مہینوں کا کام کچھ ہی دنوں میں ختم کر دیا۔ جب خوبصورت محل تیار ہو چکا تو خادمہ کی ہدایت کے مطابق شہزادی زلیخا نے اس محل کو آراستہ و پیراستہ کرایا اور جگہ جگہ اپنی اور جناب یوسف علیہ السلام کی رنگین عشقیہ تصویریں آویزاں کر دیں، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، محل کے تمام کمرے اور تصاویر دکھانی شروع کیں۔ وہ جس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتی، دیکھ چکنے کے بعد اس کمرے کو مقفل کر دیتی، یعنی تالا لگا دیتی۔ مورخین نے کہا ہے کہ اس طرح وہ قفل لگاتی ہوئی 7ویں کمرے میں پہنچیں، دکھانے کے بعد اس میں بھی قفل لگا دیا۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھاگنے کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخا کے اس طرز عمل سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت ان کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے پروردگار، تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈال، میں تیرا ناچیز بندہ اس قدر سخت آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ وہ جس کمرے سے گزرے انہوں نے نہ تو کمرے کی زیبائش کو نظر بھر کر دیکھا اور نہ ہی تصویروں کو۔ آخری کمرے میں پہنچنے کے بعد جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر نظر التفات نہ کی اور نہ کوئی پیش قدمی ہی کی،
تب مجبوراً زلیخا نے اظہار عشق کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ اے یوسف، میں نے اپنا نفس تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، پس تمہیں بھی لازم ہے کہ میری دیرینہ آرزو کی تکمیل کرو۔ مجھے تمہاری اس وقت کی بے توجہی پر سخت رنج و ملال ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے صرف تمہاری خاطر اپنی زندگی اور جوانی دونوں کو تباہ کر لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی صاف جواب دیا کہ اے زلیخا، تم اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ جو تم نے سوچا ہے میں اس کی تکمیل کبھی نہیں کر سکتا۔ تم بادشاہ عزیز مصر کی بیوی ہو، لہٰذا تمہاری عصمت اس کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا بھلے آدمیوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ وہ مجھے آرام و آشائش سے رکھتا ہے اور ہر نعمت اس نے میرے لیے مہیا کی ہے، پس اس سے غداری کرنا مجھے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ فعل قبیح اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اور بڑا گناہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح راضی نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنے کمر سے خنجر نکالا اور کہا کہ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو یہ خنجر میں اپنے سینے میں پیوست کر لوں گی، اور عزیز مصر میرے خون کا بدلہ تم سے لے گا، اور اس طرح وہ دو جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زلیخا، مجھے اپنی اور تمہاری جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خاندان نبوت کے دامن پر بدنما داغ لگاؤں اور حکم خدا سے انحراف کروں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کسی طرح راضی نہیں ہوتے تو دست درازی پر اتر آئیں اور چاہا کہ یوسف کو گلے سے لگا لیں، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کا بھی موقع نہ دیا، جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ: البتہ زلیخا اپنے دل میں ناپاک ارادہ کر رہی تھی، اور اگر یوسف علیہ السلام خدا کی نشانیاں نہ دیکھتے اور نبی نہ ہوتے تو وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شہزادی زلیخا نے بہت تنگ کیا اور وہ اپنی جان تک دینے پر آمادہ ہو گئیں تو آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ زلیخا نے سمجھا کہ راضی ہو گئے اور شاید حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسی کمرے کے ایک طاق میں رکھے ہوئے سونے کے بت کے منہ پر نقاب ڈال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے اس فعل سے سخت متعجب ہوئے اور پوچھا کہ زلیخا، اس بت کے منہ پر نقاب ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ زلیخا نے کہا: اے یوسف، یہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اس طرح کا فعل انجام دیتے ہوئے مجھے اس کے سامنے شرم آئے گی۔ آپ نے فرمایا: اے زلیخا، تمہیں اس پتھر کی بے جان مورتی کا اتنا خیال ہے، تم اس کے سامنے یہ بے حیائی کا کام کرنا نہیں چاہتی، مگر میرا معبود جو کہ معبود حقیقی ہے اور سارے جہاں کا پالنے والا ہے، اور جو علیم و خبیر اور سمیع و بصیر سب کچھ ہے، جس پر ظاہر و باطن سب کچھ عیاں ہے، اس سے یہ بات کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ یہ سن کر زلیخا ہنسی اور یوسف علیہ السلام کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر چھت کی طرف دیکھا اور اللہ سے مدد چاہی۔ نظر اٹھائی تھی کہ آپ کو چھت کے قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک نظر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، وہ دانتوں میں انگلی دبائے فرما رہے ہیں: خبردار یوسف، تیرے قدم کو لغزش نہ ہونے پائے، یہ نبوت کے امتحان کا وقت ہے، خوف خدا کا خیال رکھنا اور ذرا ہوشیاری سے کام لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس صاف و صریح نشانی کو دیکھ کر اپنے ارادے میں اور بھی پختہ ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ اب بھاگ کر جان بچانی چاہیے اور پھرتی سے نکل جانا چاہیے۔ بھاگنے کے لیے جب آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی وہ شرمناک تصویریں ٹنگی ہوئی تھیں، بیان کیا جاتا ہے کہ ان سب پر اس طرح کی تحریریں اور کئی ہدایات ہیں: خبردار، زنا کے قریب مت جانا، یہ بے حیائی کی نشانی ہے۔ ایک تصویر پر تحریر تھا: خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے حساب و کتاب کے لیے 2 نگہبان مقرر کر دیے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، اور جو تمہارے اعمال و افعال کو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور تصویر پر تحریر تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اپنے پروردگار کی حضوری میں کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ چوتھی تصویر پر لکھا تھا: مجھ سے کوئی خائن آنکھ چھپی ہوئی نہیں ہے اور میں سب کے دل کی باتیں جانتا ہوں۔ نیچے بلوریں فرش پر تحریر تھا: میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: ہم نے ان نشانیوں سے یوسف علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا اور تمام برائیوں سے بچا لیا، اور بے حیائی والی بات تک نہ آئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ بچ کر نکل گئے اور بڑے سخت امتحان میں ثابت قدم رہے اور پورے اترے۔